السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ پہ یہ ویلاگ ہو رہا ہے. اینڈ آئی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ٹوڈے, کنول امان اللہ چیمہ. اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. شی از اے ہاؤس ہولڈ نیم بائی ناؤ. اور آئی ٹی کی دنیا میں یہ ایکسپرٹ ہیں اور یہ کافی کچھ کام کر رہی ہیں. اور میں نے ان کے کئی پروگرامز دیکھے, ٹیلی ویژن پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی, اور کافی ان کی باتیں جو ہیں وہ تو میرے سر کے اوپر سے نکل گئیں. تو میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ ایک ایسا ویلاگ کریں کہ جو میرے جیسے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہم آئی ٹی سے اپنی زندگی میں فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ اب دس از ہیئر ٹو اسٹے. یہ ہماری زندگی میں ہے اور یہ اب اس نے جانا نہیں ہے بلکہ اور بہتر ہوتے جانا ہے, ایڈوانس ہوتے جانا ہے. تو جتنا بھی ہمیں اس کے متعلق پتہ ہو چلیں. تو پہلے میں نے کہا انٹرسٹنگ ایک اور چیز پوچھ لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو میں کیسے یوز کروں. ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں. آپ کو صرف یوٹیوب کا پتہ ہے, لیکن ڈیلی موشن بھی ہے, ویمیو بھی ہے, اور بھی پلیٹ فارمز ہیں, سلنگ بھی ہے, اور بڑے لوگ ہیں. اسی طرح ٹک ٹاک ہے, اسی طرح فیس بک ہے, اور فیس بک کی طرح کی بھی کئی چیزیں ہیں. ٹک ٹاک پہ ایک تو طریقہ وہ ہے جو آج کل ہماری کچھ لڑکیوں نے شروع کیا ہوا ہے, وہ تو انتہائی نازیبا طریقہ ہے مشہور ہونے کا. لیکن اور کیا کیا طریقے ہیں. تو ایک تو وہ پوچھتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اپلیکیشن کیا کیا آ رہی ہے جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. مجھے ابھی پتہ چلا کہ آپ کی تو فلائٹ ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد, جی لیکن آپ آ گئی ہیں, بڑی مہربانی. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہم وی آر اوور آلڈ بائی آئی ٹی. تو ہم کہتے ہیں یار مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. ہاؤ گڈ از دیٹ ایٹیٹیوڈ؟ آئی تھنک کہ آئی ٹی کو صرف ہوا بنایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے اپنے دماغ میں. اور یہ مجھے اس لیے پتہ, میرے میں وہ دونوں ڈاکٹر, ابو کی تو ڈیتھ ہو گئی مگر امی ڈاکٹر ہیں ابھی بھی. اور ان کے لیے مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب یہ کمپیوٹرز آئے اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنی پریزنٹیشنز جو ہے وہ پاور پوائنٹ پہ بنا لیں, اور جب آپ نے دینی ہوتی ہیں یا ان کو تھوڑا بہت سکھایا تو ان کو ایک مینٹل بلاک سا تھا کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے, نہیں ہمیں نہیں کمپیوٹر آتا, نہیں ہم نہیں. تو پھر سکھانے کی بھی کوشش کی مگر بہت عرصہ لگا. حالانکہ بڑا سمپل ہے مگر ایک مینٹل بلاک, لوگ ڈر جاتے ہیں شروع میں ہی. تو سب سے پہلے تو یہ نا کہ میں گا نہیں سکتا, ہاں میں سن سکتا ہوں, گا نہیں گا سکتا. نہیں سکتا, میں تو واقعی نہیں گا سکتی. یہ بھی مینٹل بلاک ہے. تو بٹ دا تھنگ از کہ آئی تھنک کہ آئی ٹی ایک بہت ہی انٹیویٹیو, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے اسمارٹ فونز آئے ہیں لوگوں نے یوز کرنا شروع کیا ہے. واٹس ایپ آپ یوز کرتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی ہے نا مگر آپ آرام سے یوز کر لیتے ہیں. آپ یوٹیوب کھولتے ہیں, کوئی نہ کوئی ویڈیو لگاتے ہیں, آرام سے لگا لیتے ہیں. یا سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, آرام سے اس کو یوز کر لیتے ہیں. بیکاز ٹیکنالوجی میں سب سے اچھی ٹیکنالوجی وہی ہوتی ہے جو انتہائی آسان ہو. اس ورڈ ایک استعمال ہوتا ہے فرکشن لیس ہو. جو فرکشن ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو کہ آپ کو کسی بھی طرح سے تھوڑا سی بھی مشکل کریٹ کرے آپ کے لیے. تو یہ جتنی بڑی کمپنیز ہیں, ایپل ہو گئی, فیس بک, میٹا ہو گیا, گوگل, سسکو, جتنی بڑی کمپنیز ہیں یہ اوبسیسڈ ہوتی ہیں اس ٹرم کے پیچھے, فرکشن. دے آر اوبسیسڈ اباؤٹ اٹ. یہ اپنے پروڈکٹس میں بلینز آف ڈالرز لگاتی ہیں ٹو ریموو اینی کائنڈ آف فرکشن فرام اینی آف دیئر پروڈکٹس, تاکہ جو لوگ استعمال کریں وہ بہت آسانی سے انٹویٹیو طریقے سے استعمال کر سکیں. تو یہ بس ہمارے ملک میں نا ایک چیز ایسی ہے جو پاگل ہے, وہ ایک شارک ہے. وہ اتنی پاگل شارک ہے کہ ایک ہی جگہ سے آ کے ہماری انٹرنیٹ کی کیبل کو کاٹ جاتی. پتہ نہیں وہ کیوں آتی ہے وہاں پہ, اور مرتی بھی نہیں ہے, اور اس کو بیماری جیل بھی میں ڈالے. جی ٹیررزم ہے اس کے اوپر, اینٹی ٹیررزم ہے. میرا مطلب ہے کہ ایک حد نہیں ہے ویسے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک مچھلیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ہاں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں بارہا دفعہ کہہ چکی ہوں کہ انٹرنیٹ جو ہے نا, اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں گڈ ٹو ہیو, ٹھیک ہے ہم انٹرنیٹ ہونا چاہیے. نہیں, انٹرنیٹ از ناؤ دا بیک بون آف یور اکانومی. بیک بون ہے, اٹس بیک بون آف آور لائف ایز ویل. لائف از ویل. دیکھیں صرف یہ آئی ٹی ایکسپورٹ انکم نہیں کہ آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ انکم سفر کرے گی جی اگر آپ انٹرنیٹ. ہر بزنس, ایوری سنگل بزنس
آپ کی پروڈکٹیوٹی سفر کرے گی, آپ کی اسٹاک مارکیٹ سفر کرے گی, آپ کی ہر طرح کا بزنس سفر کرے گا. انٹرنیٹ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک جو رپورٹ نکلی ہے اس کے مطابق انٹرنیٹ از ناؤ بیسک ہیومن رائٹ. بیسک ہیومن رائٹ جو ہے اس کو کہہ دیا گیا, جیسے صحت ہے, جیسے ایجوکیشن ہے, کپڑا مکان ہے, اس طرح اب کنیکٹیوٹی کو بیسک ہیومن رائٹ کہہ دیا گیا. تو اس لیے اس کو دیکھیں, ہمارے ملک میں جو پیراڈائم ہے نا اس کی شفٹ کی ضرورت ہے. پیراڈائم یہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بیسک ہیومن رائٹ ہے. کسی بھی طرح کے پولیٹیکل ایشوز, یہ پولیٹیکل نیریٹو یا کوئی اور جو ہے اس چیز کی وجہ سے انٹرنیٹ میں کوئی خلش نہیں آئے گی, انٹرنیٹ کو بند نہیں کیا جائے گا. انٹرنیٹ کو نیشنل سیکیورٹی لیول کی وہ حیثیت ہونی چاہیے. انٹرنیٹ کی کنٹینیوس سروس کو نیشنل سیکیورٹی کا درجہ اس کے پاس ہونا چاہیے, کیونکہ بیک بون ہے. اٹس بیسک. اچھا چلیں اس پہ شروع کرتے ہیں. ایک عام آدمی کے حوالے سے مجھے بتائیں, جو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو چلیں آپ لوگ بڑی اچھی بات ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک فروٹ والا ہے, ایک ریڈی والا ہے, وہ کس طرح سے بار کوڈنگ شروع کر سکتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے کام میں؟ دیکھیں اب تو آپ کے پاس ایسے آ گئے ہیں, مطلب بہت ساری ایسی ایپلیکیشنز آ گئی ہیں جو کہ آپ کو ہر چیز کا ایک یونیک کوڈ دے دیتے ہیں اور آپ اس کا, مگر یہ ایکسپیکٹ اس سے نہ کریں کہ آپ کا جو وینڈر ہے وہ خود سے بار کوڈنگ شروع کر دے. مگر پاکستان کے اندر ایسی بہت اسکوپ ہے پاکستان کے اندر. بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کیا اب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. نمبر ون 69% لوگ آپ کے 30 سال سے کم عمر کے ہیں, ٹھیک ہے, which translates to 143-144 million people around about. نمبر 2, آپ کی موبائل فون پینیٹریشن جو ہے وہ امپریسو حد تک زیادہ ہے, کیونکہ آپ کے پاس چائنیز موبائلز اور ڈفرینٹ سستے موبائلز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, اسمارٹ فونز. یہ آپ دنیا میں ایک کم کنٹریز ہیں جہاں پہ اس طرح کی موبائل فون پینیٹریشن ہے جو کہ ہمارے ملک میں. تیسرا کیونکہ آپ کا چھوٹا رقبہ ہے اور اس کے اندر پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اس لیے بینڈ وتھ پینیٹریشن آپ کی بہت زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں آپ جیسے آپ کو آسٹریلیا کی ایگزامپل دیتی ہوں, آسٹریلیا مڈ لینڈ سارا خالی پڑا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ اٹس ناٹ کاسٹ افیکٹو کہ کمپنیز جائیں اور اپنا انٹرنیٹ بچھائیں مڈ لینڈ آسٹریلیا میں. کاسٹ افیکٹو ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ 10 کلومیٹر میں آپ کو 4 لوگوں کو آپ سرو کر رہے ہوں گے. پاپولیشن ڈینسٹی نہیں ہے پاکستان میں, پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے کمپنیز کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کے اندر اپنی سروس کو اویلیبل کریں. بہت ساری کمپنیز نے کی ہوئی ہے, تو اس لیے پاکستان کے اندر بینڈ وتھ پینیٹریشن بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تیسرا پاکستان میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. چوتھا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ چوتھا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک گرین فیلڈ ہے. گرین فیلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان میں جیسے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ بہت سارے سولوشنز آلریڈی آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جب آپ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کو لے کر آتے ہیں تو وہ جو پرانی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہٹا کے یا اس کے اوپر جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو ضائع کر کے پھر آپ کو نئی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. براؤن فیلڈ اسے کہتے ہیں, وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے براؤن فیلڈ میں نئی ٹیکنالوجی لانا. مگر پاکستان میں تو بہت سارے ایریاز میں بھی ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں, تو پاکستان گرین فیلڈ ہے. آپ پاکستان میں نئے سرے سے ایک لو کاسٹ کے اندر ایک ٹیکنالوجی کے تھرو بہت سارے بڑے بڑے مسئلوں کو ریزالو کر سکتے ہیں. اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, وچ مینس کہ آپ جو بھی سولوشنز نکالتے ہیں وہ لو کاسٹ اس لیے بھی نکلتے ہیں کیونکہ آپ بہت ایک چھوٹے ایریا کے اندر بہت بڑی پاپولیشن کو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے وینڈرز جو ہیں وہ بار کوڈنگ یوز کر لیتے ہیں, مگر وینڈرز ڈائریکٹلی نہیں, یہ کام ہے کہ کوئی ایسی کمپنی آئے جو کہ کوئی ایسا پروڈکٹ نکال سکے جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہو وینڈرز کو, جس میں وینڈرز بہت آسان سے اردو میں لکھا ہوا سارا کچھ وہ اپنا بار کوڈ جنریٹ کر سکیں. جیسے نہیں میرا جیسے انڈیا میں نے ریڈی لگائی ہوئی ہے, اب اس میں 10 پھل پڑے ہوئے ہیں, بار کوڈ میں نے بڑا کر کے بار ڈال دیا, آپ آئیں اپنے فون سے اسکین کیا, آپ کو پوری پرائسز پتہ چل گئی. یہ دیکھیں انڈیا نے کتنا ٹائم سیو ہو رہا ہے.
اب یہ وینڈر سے نہیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے کہ وینڈر خود کرے گا، مگر ہاں پاکستان میں ایسی کمپنی ضرور آ سکتی ہیں جو کہ یہ پروڈکٹ لے کر آئیں جو کہ وینڈرز کے لیے بہت فرکشن لیس طریقے سے وہ اس کو اڈاپٹ کر سکے. انڈیا میں آپ جاتے ہیں، آپ کسی بھی رکشے میں بیٹھ جائیں، کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں، آپ کسی فروٹ وینڈر کے پاس چلے جائیں، آپ نے سمپل اپنا فون نکالنا ہے، ایسے کرنا ہے اور آپ کی ادھر وہ پیمنٹ ہوگی. آپ سے کوئی، آپ کو بالکل کیش لیس ہے، آپ سے کوئی کہیں پہ آپ سے کوئی کیش نہیں لے گا. رکشے والے کے پاس بھی، ریڑھی والے کے پاس بھی، پان والے کے پاس بھی وہ ایک اپنا کوڈ ہے، اس کو آپ اسکین کرتے ہیں، آپ کی جو پان والے کی پیمنٹ ہو جاتی ہے، رکشے والے کی پیمنٹ ہو جاتی ہے، ہر ایک کی پیمنٹ تو یہ سولوشنز پاکستان میں آنے چاہیے، آ سکتے ہیں اور آ رہے ہیں ابھی، بائی دا وے آ رہے بھی ہیں. انٹرسٹنگ. تو کیش فری ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ صرف سیفٹی؟ ایک تو سیفٹی، دوسرا یہ کہ ڈاکیومنٹڈ ہو جائے گی نا آپ کی اکانومی. وہی تو ہم نہیں چاہتے. آپ کتنی معصوم ہیں، وہی تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو. ہم تو رشوت بھی کیش میں لینی ہے، تو دینی بھی کیش میں ہے، سب کچھ تو ڈاکیومنٹ ہو گیا تو پتہ چل گیا. یہی تو بات ہے. یہ جب آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کی یہ بیوٹی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہر چیز ڈاکیومنٹ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کرپشن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چیزیں پریڈکٹیبل ہو جاتی ہیں. پریڈکٹیبل کا مطلب ہے کہ اگر آج مجھے میرا کام ہونا ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ میرا کام کتنے دنوں میں ہونا ہے. پریڈکٹیبلٹی نہیں، اٹس اباؤٹ ہو آئی نو، کس کو میں کال کر سکتی ہوں، کتنے میں پیسے دے سکتی ہوں، اسپیڈ منی میرے پاس کتنی ہے اس کام کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے. ہاں پھر اسپیڈ ملے گی. تو یہ ٹیکنالوجی کا یہ بہت خوبصورت فائدہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہ اس کو بہت پریڈکٹیبل بنا دیتی ہے. یہ اسپیڈ منی، یہ ساری چیزیں، ہو یو نو ڈزنٹ میٹر، آل آف دس گوز آؤٹ دا ڈرین. ٹھیک ہے. اٹ میکس تھنگز ویری ریپیٹیبل، اٹ میکس تھنگز ویری پریڈکٹیبل، اٹ میکس تھنگ دا آؤٹ کمز بیکم ویری. لیکن ہم لوگ بڑے اوورس ہیں ٹیکنالوجی کے لیے اور نئے آئیڈیاز کے لیے. ایک ہم نے کام کیا تھا کچھ سال پہلے، ہم نے ایک سروس شروع کی تھی، ڈاک آن کال، کہ آپ ممبر بنے ہوئے ہیں اور آپ نے فون کیا گھر پہ، کسی کو بھی سر میں بھی درد ہے 24 گھنٹے کے اندر، تو ڈاکٹر اور نرس جو ہیں وہ ودن 20 منٹس آپ کے گھر کے اندر آ گئے. پھر ہر ایک کو ہم کارڈز ایشو کر رہے تھے، جیسے کریڈٹ کارڈ ہے، اس پہ ہم نے اسمارٹ چپ لگائی ہوئی تھی. تو آپ کی جتنی نسخے تھے وہ سارے اس پہ فیڈ کر دیے. آپ فرض کریں کہ، اور وہ آپ کے فون پہ آ گئے، وٹ ایور. آپ گئی ہیں انگلینڈ گئی ہیں کہیں پہ، آپ نے کہا جی میری امی کو یہ بیماری ہے، ڈاکٹر آپ کو ملا ہے. تو اس نے کہا کیا لے رہی ہیں؟ آپ نے اس کو کارڈ دکھایا، اس نے فون پہ اسکین کیا، اپنے اس کو پورے نسخے آ گئے یہ، اور ایک ہیلپ ہونا شروع ہو گئی. لیکن پیپل ور ناٹ ریسیپٹیو ٹو اٹ. دیکھیں پاکستان کے اندر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ، کیونکہ ٹیکنالوجی بہت سارے ملکوں میں بہت عرصے سے بہت زیادہ انٹرینچڈ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا وہ جو انیشل جھانکا ہوتا ہے نا وہ اتر چکا ہوا ہے. پاکستان میں ابھی وہ کرو، اور یہ ہو جائے گا، میں بتا رہی ہوں ہو جائے. دیکھیں اب جیسے میری بھی جو ایپ ہے مائی امپیکٹ میٹر، ہم نے اس لیے لے کر آئے کہ جی لوگوں کے لیے چیریٹی کرنا بڑا آسان ہو جائے گا، ایک فرکشن ختم ہو جائے گی. اس کی ڈیٹیلز بتائیں مجھے، آپ جو ابھی بتائی جو لوگوں کو بتائیں. ہاں بیسکلی مائی امپیکٹ میٹر جو ہے وہ ایک ایسی ایپ ہے جو کہ پاکستان کے اندر بہت ساری چیریٹی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان از اے ویری چیریٹیبل نیشن، 2 بلین کی چیریٹی دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. مگر کیا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ کنزمپٹیو ہے، اور لوگ سوچ کے نہیں دیتے ہیں. لوگ وہ سڑک پہ بھکاریوں کو دے دیں گے، اور یہ بھکاری جو ہے یہ تو پورا ایک مافیا ہے. ٹھیک ہے، پروفیشنل مافیا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں اگلے دن دیکھتی ہوں پتہ نہیں دن کے ان کا جو ہے وہ پتہ نہیں 32 بلین روپیز یا کتنا ان کا دن کا وہ ہے. تو یہ ساری، اور غربت ادھر کی ادھر ہی ہے، غربت کہیں نہیں گئی. ٹھیک ہے. تو آئیڈیا یہ تھا کہ بھائی دیکھیں جب بھی ٹیکنالوجی کسی بھی سیکٹر کے اندر آتی ہے نا، اس سیکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ٹیکسی کمپنی اوبر ہے، حالانکہ وہ ٹیکسی ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ ٹیکنالوجی کمپنی ہے. سب سے بڑی ہاسپٹیلٹی کمپنی ایئر بی این بی ہے، حالانکہ ایک بھی ہوٹل، مگر انہوں نے پوری اس انڈسٹری کو ٹرانسفارم کر دیا. تو آئیڈیا یہ تھا کہ بھئی یہ جو سوشل فلنتھروپک چیریٹی سیکٹر ہے، اس کے اندر تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ شفافیت ہو، ویزیبلٹی ہو، آسانی ہو، اور اوور. ہاں
تو یہ ہم اس کے اندر لے اور ہمیں لگا کہ یار پاکستانی تو ایک دم سے آ جائیں گے اس کے اوپر, کیونکہ بھائی ان کو ایک ایسی ایپ ملے گی جہاں پہ وہ صحیح دیکھ سکیں گے کون غریب لوگ ہیں, شناختی کارڈ کے اگینسٹ کسی کو راشن دے سکیں گے, واؤچر دے سکیں گے, کیش بھی نہیں, وہ اپنے گھر کی دکان پہ جا کے وہ SMS لے کے جاتا ہے, اس کو اتنے کا راشن مل جاتا ہے, اسکول فیس اسکول میں جاتی ہے اور آپ کو ایز اے ڈونر رزلٹ اور اٹینڈنس بچے کی نظر آتی ہے. پھر آپ کو سارے جو NGOs ہیں ان نظر آ رہی ہوتی ہیں, آپ کسی بھی NGO کے کاز پیک وغیرہ میں دے سکتے. ہمیں لگا یار پاکستانی تو کہیں گے بڑی فٹ بات ہے, ہمارا تو پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے, ہمیں تو پہلے بلیک باکس میں زیادہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا, مگر ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا نہیں. آئے بہت سارے لوگ, ہم نے ابھی سال ہوا ہے لانچ کیے ہوئے, بہت سارے لوگ آ گئے ایپ پہ, مگر ابھی بھی لوگوں کو زیادہ آسان لگتا ہے کھڑکی کھولو بھکاری کو دے دو. تو یہ ہم اور وہی وہ والا سسٹم And we feel good about it, اور وہی بھکاری سسٹم ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. جتنا تم لوگ بھکاریوں کو دو گے اتنا زیادہ یو آر انکریجنگ چائلڈ کڈنیپنگ, یو آر انکریجنگ کہ وہ بچے کڈنیپ کر کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کی آنکھیں نکال کے ان کو اشاروں پہ بٹھا رہے ہیں. یو آر انکریجنگ دیٹ انڈسٹری. تو لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ دس ہیز ٹو اسٹاپ. اینڈ اور آپ کو اگر کوئی ایسا طریقہ مل رہا ہے جو کہ ٹیکنالوجی کے تھرو آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں ایک شفافیت لے کر آ رہا ہے, آپ کے لیے آسان کر رہا ہے, اس کو استعمال کریں. یہی جو آپ نے ڈاک آن کال کی بھی بات کی کہ بھائی جب آپ کو ایک ایسا طریقہ مل رہا ہے جو کہ آپ ہی کی زندگی میں آسانی لے کر آ رہا ہے تو آپ استعمال, اور یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ بھی یہ کر اب آپ کا جو ہے اس میں مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو اگر فرض کریں میں نے زکوٰۃ دینی ہے کچھ دینی ہے تو ان کے تو آپ پیسے کاٹ لیں گی اپنی سروس چارج میں, آپ کو نظر آتا ہے. سو فار ایگزامپل جیسے اگر آپ نے کسی کو گروسری دی, آپ نے 6,000 روپے کی گروسری دی, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی 6,000 روپے پہ 240 روپے 3% بینک کو جا رہا ہے, 1% ہمیں آ رہا ہے, 240 روپے الگ دینے ہیں تم نے, آپ الگ دے دیں, اس 6,000 کے اندر نہیں جائے گا. اسی طرح جب آپ کسی NGO کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم NGO کو پیسے دے دیتے ہیں, NGO سے بعد میں چارج کرتے ہیں جو بھی ہماری سروس فی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے NGO کو. تو ہمیں یہ کہ فرض کریں آپ نے 10 بیوہ عورتوں کا لگایا ہوا ہے کہ جی ان کو ہیلپ کریں, یہ ان کا شناختی کارڈ ہے. اب وہ ایک ارشد عظیم ہے نا جس نے جیولن پھینکا, تو اس ملک میں ہر آدمی اس کو دے رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی, سندھ گورنمنٹ بھی, پنجاب گورنمنٹ بھی, KPK بھی اور انڈیویجولز بھی. ناٹ دیٹ کہ مجھے برا لگا, لیکن باقی بھی تو پلیئرز ہیں, باقی بھی فیڈریشنز ہیں. تو کوئی یارڈ سٹک ہی نہیں ہے کہ یار جیسے وہ ماں ہمارے بچے کو ٹھوستی رہتی ہے نا, جتنا مرضی اس نے کھانا کھایا نہیں اور کھا لے ہے, تو وہ اوور فیڈنگ ہو جاتی ہے نا. تو وہ تو نہیں ہو رہا آپ کے لوگوں کے ساتھ. ہم لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو شناختی کارڈ نمبر ہے نا کسی کا بھی, جب آپ کسی کو بینیفٹ دیتے ہیں اس کے شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ آپ کا بینیفٹ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی نیا بندہ آتا ہے اور آپ نے کسی کا بھی شناختی کارڈ نمبر ایڈ, آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس شناختی کارڈ نمبر کو آلریڈی راشن مل گیا یا اس کے بچے کو آلریڈی اسکول فی مل گئی, پھر آپ اس کو نہ دیں کسی اور. ہم یہی تو چاہتے تھے مبشر صاحب کہ ہم اس کے اندر ایکوٹیبلٹی لے کر آئیں کہ جو مانگنے, پاکستان میں جو مانگنے والے ہیں 10 لوگوں سے منگتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو سفید پوش ہے بیچارہ رہ جاتا ہے, کھڑکیاں توڑ کے مانگ رہے ہیں. ہاں, تو ہم یہ چاہتے تھے کہ بھائی کسی نہ کسی طرح ایک آپ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ آپ کو نظر آ جائے کہ اس کو مل چکا ہے. اور یہی ہم نے کیا ہے اپنی ایپ کے اندر کہ ہم نے شناختی کارڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیے ہیں کہ جو بھی بینیفٹس مل رہے ہیں وہ اس شناختی کارڈ کو آپ ڈالیں آپ کو سب نظر آ جائیں گے. اور جس طرح NGOs نے بھی جن لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, جیسے الخدمت نے پورے پاکستان سے بیواؤں کو ڈالا ہوا ہے, اللہ والے ٹرسٹ نے ڈالا ہوا ہے, مصطفیٰ ٹرسٹ نے ڈالا ہوا ہے, جتنی ہماری NGOs انہوں نے ویریفائڈ غریب لوگ ڈالے ہوئے ہیں, ان میں سے ان کے بھی شناختی کارڈ کے اگینسٹ جو بھی ان کو بینیفٹس مل گئے ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ کو. تو اس لیے تاکہ آپ ڈبل ڈپنگ نہ ہو. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی سوشل میڈیا سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے. کمائی. اگر آپ کا آبجیکٹیو کمائی ہے تو پھر بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو دیکھیں بڑا ہی آبویس ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی کانٹینٹ بنا رہے ہیں, اگر آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے اور وہ وائرل ہو جاتا ہے یا اس پہ بہت سارے ویوز آتے ہیں تو آپ اپنے چینلز کو مونیٹائز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کما سکتے ہیں. مگر دس از ناٹ دا اونلی وے. اور بھی طریقے ہوتے ہیں سوشل میڈیا سے کمانے کے. سوشل میڈیا سے کمانے کا طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی مارکیٹنگ کریں کسی اور پروڈکٹ کی, ایفیلیٹ مارکیٹنگ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ نے پروڈکٹ کے ریویوز کرنا شروع کر دیے اور ان ریویوز پہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیسے. ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ بھی تو ہوتی ہے کہ جیسے سیلف ریجز ہے UK میں نے اپنی ویب سائٹ پہ سیلف ریجز کا لنک لگا دیا, سو اگر کوئی کلک کر کے وہاں سے پرچیزنگ کرتا ہے
تو اس کو ایک سرٹن شیئر ملتا ایسا ہے. ہی ہے بالکل, اس کو ایک سرٹن شیئر ملنا شروع ہو جائے گا. آپ نے اپنی بیک لنکس لگا لی, آپ نے اپنے سوشل میڈیا پیجز تو پہ میں لگا لی. مثلا لاہور میں ہوں تو میں الفتح سے بھی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتا ہوں, بالکل, اگر الفتح کے پاس ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا کوئی پروگرام ہے یا تو ان پہ اعتبار ہے اگر مجھے تو. شیخ صاحب اپنا تاڑے تو اعتبار کرنا پڑے گا, مشکل ہے. تو ہاں, ہمارے پاکستان میں بھی برانڈز جو ہیں ان کو دیکھیں, ایفیلیٹ مارکیٹنگ ون ون سچویشن ہوتی ہے. برانڈ کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور برانڈ کو ایک لو کاسٹ میں سیلرز مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ زیرو کاسٹ زیرو کاسٹ تو آلموسٹ نہیں ہوتی, بٹ لو کاسٹ میں سیلرز مل جاتے ہیں. کیسے, وہ تو ہماری ویب سائٹ کو نہیں دے گا پیسے, تو زیرو کاسٹ ہی ہے نا. نہیں, وہ نہیں دے گا, مگر اس کے جو بھی اس کا جو پروڈکٹ بکے گا اس میں سے ایک شیئر آپ کو ملے گا نا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ نارملی اگر آپ کوئی سیلرز رکھیں گے, آپ کو انہیں کمیشن بھی دینا ہے, آپ کو ان کو بیس سیلری بھی دینی ہے, سب کچھ دینا ہے. اس طرح آپ کو ایک بالکل ہی. اچھا کمل, مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ ایک بڑا کامن پرابلم ہے لوگوں کا کہ میں نے یہ دکھائیں, یہ چابی دکھائیں مجھے ذرا. اب یہ چابیاں میں بنا رہا ہوں اور یہ میں بیچ رہا ہوں آن لائن. اب مجھے آرڈرز آئے ہیں. سو دی اونلی تھنگ آئی کین ڈو از, کیونکہ ہمارا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پرمٹ ہی نہیں کر رہا کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن کو, تو پہلے میں ویئر ہاؤس بناؤں اپنا, اس میں سارا اسٹاک کروں. ایک انویسٹمنٹ کا اسکوپ بڑھتا جا رہا ہے. اب میں کسی کوریئر کمپنی سے کانٹریکٹ کرتا ہوں, وہ کوریئر کمپنی ان کو ڈلیور کرتی ہے, کیش آن ڈلیوری ہے. اور وہ کیش جو لوگوں کی اکثر کمپلینٹ میں نے سنی ہے, وہ کوریئر کمپنیوں کے پاس ہی رہتا ہے. وہ پھر مہینہ لے لیں, 1.5 مہینہ لے لیں, اور پھر اس میں 30% دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر انٹرسٹ لیتے رہتے ہیں آپ. اور ایک عام آدمی جو ہے اس کا تو پیسے آئیں گے تو اگلا مال بنائے گا. تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ حکومت کی پالیسی اور ان کمپنیوں کی منوپلی کی وجہ سے آن لائن بزنسز تو ہمارے ختم ہو رہے ہیں. دیکھیں, یہ بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے. جو پیمنٹ گیٹ ویز ہیں پوری دنیا میں, وہ اس سے لیے اتنا چلتی ہیں کہ اب سارا کچھ آن لائن ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لوگ اب مجھے یاد ہے کہ جب آسٹریلیا میں امیزون آ رہا تھا تو جتنے بڑے بڑے اسٹورز تھے ان کی مطلب بالکل ہی ان کی پینگ بجی ہوئی تھی کہ بھائی امیزون آ گیا تو کون آئے گا اسٹورز میں خریدنے, کیونکہ اتنا فرکشن لیس ہے نا. دیکھیں, وہ ٹیکنالوجی آپ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے کہ آپ آن لائن جائیں, آپ ایک کلک کریں, آپ کا آرڈر ہو گیا, گھر آپ کا آ گیا. تو یہ تو حکومت کو ایسی پالیسی ضرور بنانی چاہیے کہ جس کے اندر جو میں چائنا سے موبائل منگانا ہونا تو میرے لیے بڑا آسان ہے, حفیظ سینٹر سے منگانا ہو تو عذاب ہے. ایگزیکٹلی, کہ پیمنٹ گیٹ ویز تو بالکل بیسک چیز ہے. ٹھیک ہے, پیمنٹ گیٹ ویز جو ہے وہ تو ہر صورت ہونی چاہیے. اور پیمنٹ گیٹ ویز پاکستان کے اندر, میں آپ کو ایک اچھا قصہ, اس سے مجھے قصہ یاد آ گیا کہ مجھے حکومت میں کسی نے کہا کہ جی آپ پے پیل سے بات کریں, کہ آپ پے پیل, کیونکہ میں اس وقت آئی تھی باہر سے تو میرے سارے یہ گلوبل کنیکشنز تھے, تو میں نے پے پیل کے جو ہے جو ایس وی پی ہیں اس ریجن کے, ان سے انڈین ہے مگر اچھا بندہ ہے, اس سے بات کی کہ پاکستان میں کیوں نہیں لاتے پے پیل. میں نے کہا پاکستان تو ہمارے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے, ہم تو شوق سے پاکستان میں آئیں گے, پاکستان تو بہت اتنی بڑی آبادی ہے, یہ ہے وہ ہے, ہم تو بہت شوق سے آئیں گے, مگر ہم کیوں نہیں آتے, کیونکہ پاکستان میں ریپیٹریشن الاؤڈ نہیں ہے. پیسے پاکستان آپ جو کما رہے ہیں آپ باہر نہیں لے کے جا سکتے پاکستان سے. تو وہ $1,00,000 ایک سال کا آپ لے کے جائیں گے, آپ جو ہے ہمیں یہ اجازت دے دیں کہ ہم باہر لے کے جا سکتے ہیں, ہم کل پاکستان آ جائیں گے. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے گورنمنٹ کو یہ کیوں سلوشن نہیں دیا جو پوری دنیا کر رہی ہے کہ یہ 5,000 کا نوٹ ختم کریں تاکہ انفلیشن ذرا کم ہو, اور اپنا ایک کرپٹو کرنسی انٹروڈیوس کر لیں بیکڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان, لیٹس سے پاک کوائن ہے, تو آئی مین دے کین ایکچولی ارن اے لاٹ آف منی آن دیٹ. دیکھیں, آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. انٹرسٹ, ہماری انفلیشن تو اس لیے زیادہ ہے یا ہوتی ہے کیونکہ ہمارے انٹرسٹ ریٹس بہت ہائی ہیں. انٹرسٹ ریٹس ہائی اس لیے ہیں کیونکہ اوبیسلی ہم نے اپنے روپے کا ایک رکھنی ہے, کریڈیبلٹی رکھنی ہے, جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹس ہم ہائی رکھتے ہیں. اب تو خیر کم ہو گئے, بٹ دا تھنگ از کہ ہم جس طرح سے کرپٹو سے بھاگ رہے ہیں نا, ایونچولی تو اس نے رہنا ہے, وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ کرپٹو, دیکھیں انٹرنیٹ کیا ہے, انٹرنیٹ از ڈی سینٹرلائزڈ انفارمیشن ڈیموکریسی, ڈیموکریٹائز کر دیا ہے انفارمیشن کو. کرپٹو کرنسیز آر گوئنگ ٹو ڈیموکریٹائز ایکسچینج آف ویلیو.
ابھی ہم جو ہے وہ بینکس پہ فلی ڈپینڈ ہیں. بینکس کا جو پورا مافیا ہے وہ کرپٹو کے سخت خلاف ہے, اسی لیے کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں, میرے پاس بہت کم پیسے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے جو ہے آپ نے اپنے پیسوں پہ پیسہ بنانا ہے. پروگرام میں جھوٹ بولنا شروع ہو گئی ہیں آپ اپنا خدا کے لیے. تو آپ نے جو ہے مجھے جا کے کوئی فیکٹری لگانی ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے آپ سے پیسے بورو کرنے ہیں. اب نہ آپ مجھے جانتے ہیں نہ میں آپ کو جانتی ہوں, ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے. تو بیچ میں یہ تھرڈ پارٹی آ گئی بینک, جو کہ آپ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں, میں اسے ٹرسٹ کرتی ہوں, آپ نے اپنے پیسے ان کے پاس رکھوائے, میں نے ان سے پیسے لیے, یہ آپ کو اس پہ انٹرسٹ دیں گے اور مجھ سے یہ انٹرسٹ لیں گے جو انہوں نے مجھے پیسے دیے, ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے بیچ میں, اس لیے ہمیں تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے. کرپٹو جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے, کرپٹو اس پورے جو ٹرسٹ کا سسٹم ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے اکراس تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈسٹریبیوٹیڈ پوائنٹس اکراس دا ورلڈ, جس کی وجہ سے ہمیں یہ تھرڈ پارٹی درمیان میں نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. ایک پوری چین بن رہی ہے جو کہ بریک نہیں ہو سکتی, اس کی کریڈیبلٹی, اس کی انٹیگریٹی بریک نہیں ہو سکتی. اس میں سارے ٹرانزیکشنز ریکارڈ, بلاک چین جسے کہتے ہیں, اس میں سارے ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بریک نہیں ہو سکتے. اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے جس میں ہم ابھی نہیں جاتے, بٹ یہ ڈی سینٹرلائز, ڈیموکریٹائز کر دے گی اس ایکسچینج آف ویلیو کو, اور ناٹ اونلی ایکسچینج آف ویلیو ان ون ریجن, اکراس دا ورلڈ, اکراس دا ورلڈ. بٹ جو اس کے کرٹکس ہیں دے ہیو ون آبجیکشن. اب میں نے آپ کو 1000 روپیہ دیا تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان حامل حاضہ کو 1000 روپے کی ادا کرے گی جو بھی ہے, یعنی بیسیکلی وہ ایک ڈینومینیشن ہے کہ جی یہ اس کے بدلے سونا ملے گا, یہ جو بھی ہم جس کموڈٹی میں بھی ڈیل کر رہے ہیں. ٹیکنیکلی تو یہ ہے نا, کرپٹو کا ایسٹ کوئی نہیں ہے جس کے اوپر کرپٹو کی ویلیو ایسرٹین ہو رہی ہے, سوائے اس بات کے کہ اگر آج میں نے بٹ کوائن خرید لیا ہے تو میں یہ دعا کروں کہ کل کو لاکھ بندہ اور خرید لے گا تاکہ میری ویلیو پر چلے جائے. دیکھیں ایکچولی تو ابھی جتنی بھی کرنسی ہے سب سپلائی ڈیمانڈ کے, پہلے ہوتا تھا گولڈ پیکڈ ہوتی تھی, اب تو نہیں ہے. اب تو جو ہے وہ سوورن گورنمنٹ کی گارنٹی پہ ہی ہے نا, مطلب اب تو جو آپ نے مجھ سے 100 روپیہ لی. بینک کیا کرتا ہے, بینک کو میں جا کے 100 روپے جمع کراتی ہوں آج, ٹھیک ہے. بینک کیا کرے گا, بینک اس میں سے, اس کے بعد آپ آتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی مجھے جو ہے وہ لون چاہیے. بینک آپ کو جو 100 روپے ہے نا اس میں سے 99 روپیز آپ کو لون میں دے دیتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ 99 روپیز آپ آ کے بینک میں جمع کراتے ہیں, کل کو میں آتی ہوں, میں کہتی ہوں مجھے لون چاہیے, وہ اس میں سے 98 روپیز مجھے دے دیتا ہے. بینک بھی کام پونزی اسکیم, دیکھیں نا آپ یہ کہ کتنا کہ اس 100 روپے کو اس نے گھمانا ہے اس کو 1000 دفعہ گھما دیا اس 100 روپے کو, وچ مینس کہ وہ 100 نہیں تھا, جو اوریجنل 100 تھا اس کے اوپر انہوں نے 1000 ٹائمز لیوریج لے لیا, ٹھیک ہے. سو اس لیے اس کی پیگ تک نہیں ہے, بینک کا بھی جو پیسہ ہے وہ پیگ تو کسی چیز پہ نہیں ہے, سوورن گورنمنٹ کی گارنٹی ہے. اور اگر سارے لوگ آ جائیں ایک وقت میں اپنا بینک سے پیسہ نکالنے تو بینک نہیں دے سکتا, جسے بینک رن کہتے ہیں, جو کہ ہوا تھا ورلڈ وار 2 میں ہوا تھا, ابھی 2008 میں بینک رن لیمن برادرز پہ بھی ہوا تھا. تو اس لیے یہ تو ہے جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی جو مائننگ ہوتی ہے, جو اس پہ پیچھے کمپیوٹ پاور ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی دیٹ از ایکچولی دیٹ ہیز ویلیو, اٹ از پیگڈ اگینسٹ دیٹ, ٹھیک ہے. اینڈ دین جو ڈفرنٹ کرپٹو کرنسیز آتی ہیں دے آر پیگڈ اگینسٹ ڈفرنٹ تھنگ. جیسے ابھی ہم نے مائی امپیکٹ میٹر میں بھی ایک امپیکٹ کریڈٹس, ابھی ہم نے اس کو کرنسی نہیں بنایا مگر امپیکٹ کریڈٹس دیتے ہیں جب بھی کوئی ڈونیشن کرے, تو اس کی پروف آف چیریٹی ہے اس کے پیچھے, اینڈ اٹس پیگڈ اگینسٹ گولڈ, مطلب فار ایوری 1 ملی گرام گولڈ کی ویلیو کے پیچھے ہم ایک امپیکٹ کریڈٹ دے دیتے ہیں, جس کی اب کل کو ہم نے سیکنڈری مارکیٹس وغیرہ بنانی ہیں جو بھی. تو دا پوائنٹ از کہ اٹس پریٹی مچ, آئی مین وہ بھی ایسے ہی ہے اور یہ بھی ایسے ہی, مگر ناؤ اٹس ویری مچ سپلائی ڈیمانڈ کے چینز پہ. اچھا بینکس تو ایک اور کام کرتے ہیں نا بیسیکلی, تو وہ آپ کے کریڈٹ سواپ کر رہے ہوتے ہیں نا, جس وجہ سے لیمن برادرز بھی بینک کرپٹ ہوا اور بھی کچھ بینکس ہوئے کہ وہ 10 چھوٹے بینکس ہیں, انہوں نے آپ کا گھر مارگیج کیا ہوا ہے لیٹ سے 4% پہ, تو انہوں نے 6% پہ آپ سے لے لیا. پھر کسی بڑے بینک نے آیا, اس نے 11% پہ وہ سارا اٹھا لیا, اور اس کی سواپنگ میں دیٹ از ہاؤ دے ارن منی. یہ کرپٹو میں کیسے کریں گے؟ دیکھیں کرپٹو میں بینکس, یہ جو اندر والا بینک اور اس کے اوپر جو کمیشن اور انٹرسٹ ہے نا وہی تو ختم ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے, اوکے, وہی تو ختم ہو رہا ہے. تو یہ تکلیف ہے, یہی تو تکلیف ہے, یہی تو ساری تکلیف ہے. لیکن اب چائنا نے تو یوان شروع کر دیا, کرپٹو یوان, اور وہ اسٹیٹ بینک آف چائنا جو ہے وہ اس کو بیک کر رہا ہے. بیکاز چائنا نوز کہ دس از ناٹ, اب امریکہ نے بھی شروع کر دیا, دے نو کہ دس از ناٹ سم تھنگ دے کین رن فرام, دس از ناٹ سم تھنگ جس کو روکا نہیں. دیکھیں جب پرنٹنگ پریس پہلے آئی تھی اس وقت کیا تھا کہ ڈیموکریٹائز کیسے کر دیں انفارمیشن, بائبل کو تو چھوڑیں, ہمارے یہاں تو پریشر کوکر کے اوپر اپنا نہیں, مگر دیکھیں بات ایکچولی پریمس وہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ یہ جو ریلیجس اسکالرز ہوتے تھے ان کے پاس نالج ہوتا تھا, علمبردار وہ ہوتے تھے, مافیا بن کے وہ بیٹھے ہوتے تھے, اس کے وہ چودھری وہ ہوتے تھے نالج کے سارے, ٹھیک ہے, باقی عام بندے کے پاس نالج نہیں ہوتا تھا, اس نے چودھریوں کے پاس آ کے تو نالج لینا ہے. ابھی یہاں پہ بینکس چودھری ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ یہاں یہ وہی چیز ہے کہ آپ ایکسچینج آف ویلیو کو, ٹھیک ہے, ایکسچینج آف ویلیو ہی نا کہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے, آپ نے مجھے اس کے بدلے کوئی ویلیوبل چیز دینی ہے, ایکسچینج آف ویلیو, اس کو کرپٹو فلی ڈیموکریٹائز کر دیتا ہے, عام بندے کے لائک کھول دیتا ہے. سو یو آر پروپیگیٹنگ کہ پاکستان کو اپنی کرپٹو شروع کرنی چاہیے. بالکل بالکل, دیر از نو ادر وے اراؤنڈ اٹ. جتنا زیادہ ہم اپنا جو وہ سر ہے وہ ڈال سکتے ہیں اندر, جیسے وہ سوان ہوتی ہے, وہ کیا آسٹرچ ہوتی ہے شاید, وہ جو اپنا خطرہ ہو تو اپنا سر اندر ڈال لیتی ہے, تو ہم بے شک اپنا سر ڈال لیں گے, خطرہ تو کہیں نہیں جائے گا, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, تو جتنا جلدی کر لیں اتنا بہتر ہے. بیفور آئی فرگیٹ, یہ ڈیپ سیک نے کیا رولا ڈالا ہوا ہے؟ ڈیپ سیک میرے خیال میں اس ڈیکیڈ کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ہے. یہ ورلڈ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ یہ کیسے ورلڈ پالیٹکس کو انفلوئنس کر رہا ہے. دس از پروبیبلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ. مجھے آرام سے سمجھائیں, میرے تو دماغ چھوٹا سا ہے. دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہیومینٹی کے اندر اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارا جس طرح آج دنیا چل رہی ہے نا, 5 سال بعد یہ ایسی نہیں لگے گی. دا وے وی انٹریکٹ, دا وے وی ورک, دا وے وی پلے, دا وے وی لیو, دا وے وی لرن, ایوری تھنگ ول بی کمپلیٹلی ڈفرنٹ بیکاز آف اے آئی. ٹھیک ہے, اے آئی ول ہیو دیٹ مچ آف این افیکٹ. The way we go to war, the way we do politics is also going to completely change because of AI. اس وجہ سے اے آئی کہتے ہیں کہ ایک ریس ہے جو کہ 2 بڑی سپر پاورز کے درمیان چل رہی تھی. ٹھیک ہے, اور یہ طے تھا کہ جو اس ریس میں جیتے گا وہ دنیا کے پالیٹکس میں جیت جائے گا. ٹھیک ہے, اور اکانومی میں جیت جائے گا, اکنامکلی سپیریئر ہو جائے گا. اچھا اب یہ سمجھیں, امریکہ نے یہ سوچا کہ ہم یہ ریس جیت گئے ہیں کیونکہ انویڈیا ایک کمپنی ہے جو کہ ایک چیز بناتی ہے جسے کہتے ہیں جی پی یو. انہوں نے وہ اس کو 800 کے چپس ہی نہیں دیے. ہاں, اب یہ جو جی پی یو ہے یہ بیسک بلڈنگ بلاک, جیسے آپ کہہ لیں نا کہ گھر آپ بناتے ہیں تو آپ اینٹیں رکھتے ہیں, یہ اینٹ ہے اے آئی کا. ٹھیک ہے, اچھا اب امریکہ نے کیا کیا, امریکہ نے یہ کہا کہ Nvidia is the most profitable company of the world until this came up. امریکہ نے یہ کہا کہ ہم نے چائنا کو نا یہ برک سیل نہیں کرنا, جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی نہیں آپ خرید سکتے کیونکہ پاکستان از نیئر ٹو چائنا, اور مڈل ایسٹ میں بہت ساری کنٹریز میں نہیں. اور ہمارا ایفیلیٹ ہے وہ. ہاں ہمارا دوست ہے مگر ہمیں نہیں بیچتا. ٹھیک ہے, تو کہ کیونکہ پاکستانی بھی تو آگے نکل سکتے ہیں نا, اور اس وقت اے آئی تو ریس ہے, اے آئی میں تو کسی کو بھی نہیں نکلنے دیں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں بیچتے. پاکستانی نہیں نکل سکتے, ہمارے پاس وہ جب تک منوس مچھلی نہیں مرے گی نا جو آ کے انٹرنیٹ کیبل کھا جاتی ہے. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب یہ مسئلہ ہوا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے اس برک کو یا جی پی یوز کو یوز کرتے ہوئے بلینز آف ڈالرز لگائے, یہ یاد رکھیں بلینز آف ڈالرز لگائے اوپن اے آئی نے, اور چیٹ جی پی ٹی بن گیا. چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ اس کو اور ایڈوانس کرتے رہے. میٹا نے لگایا, میٹا نے اپنا پروڈکٹ نکال دیا بارڈ, اور اس نے مائکروسافٹ نے لگایا, انہوں نے اپنا پروڈکٹ نکال دیا. بلینز آف ڈالرز لگے, اور انہوں نے کہا جی چائنا تو پیچھے. اگر آپ مجھ سے آج سے مہینہ پہلے یہ سوال کرتے تو میں آپ سے کہتی جی چائنا ایٹ لیسٹ 2 سال پیچھے, میں آپ سے یہ کہتی. ٹھیک ہے,
ڈیپ سیک نے کیا کیا؟ ڈیپ سیک نے سب کی ہوائیاں اڑا دی. کیسے؟ کیونکہ ڈیپ سیک نے صرف $6 ملین کے اندر, ایک طرف بلینز آف ڈالرز لگ رہے ہیں, ڈیپ سیک نے صرف $6 ملین, $600 بلین وہ کہہ رہے ہیں نا. ہاں اس سے بھی زیادہ, اب چھپا رہے ہیں. $6 ملین کے اندر اسی طرح کا. بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چپس چوری کی انہوں نے. دیکھیں پھر بے شک چوری کیوں, مگر $6 ملین ورتھ کی ہے نا. کتنی بہت بڑی چوری کر لی ہے, کچھ بھی نہیں کی. مطلب اسی لیے انویڈیا کا سٹاک اوور نائٹ $593 بلین سے گر گیا. مطلب 4 پاکستان اس میں آتے, اتنے زیادہ گر گیا کیونکہ سمجھ آ گئی بھی اتنی زیادہ انویڈیا کی میموری کمپیوٹ اس کی سب کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بغیر ہی چائنا نے $6 ملین لگا کے کاپی رائٹ وائلیشن کا کر رہے ہیں یا پلیجرزم کا کر رہے ہیں تو کین دے گیٹ اینی ویئر. جو مرضی کر لیں. میں نے جو ہے وہ میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں. جب میں سسکو میں آئی, 2 سال نہیں بتاؤں گی ورنہ میری ساری عمر پتہ چل جائے گی. مگر جب میں بائی دا وے ابھی تک 17 سال ہم چھٹیاں نکال رہے ہیں اس میں سے, اور ان کی بس ویکینڈ بھی نکال دی ہیں. جب میں سسکو میں آئی تو ہم نے نا, انہوں نے ہم ایمسٹرڈیم میں تھی میں, تو اپنے سسکو کا راؤٹر کھولا, ساتھ ہم نے ہواوے کا راؤٹر کھولا. ہواوے چائنیز کمپنی, ہواوے کا راؤٹر کھولا تو جی اس میں لکھا ہوا تھا سسکو iOS ٹریڈ مارک. ہم نے سوچا یار نقل کے لیے عقل, مطلب نقل ہی کرنی ہے تو اپنا نام تو چینج کر لو, سسکو کی جگہ ہواوے لکھ لو. مگر آج ہواوے سسکو سے کہیں آگے. 5G مجھے یاد ہے میں ایک میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ انہوں نے کہا جی 5G کو کہیں کہ مضر صحت ہے کیونکہ ہواوے بہت آگے نکل گیا ہے اور سسکو اور یہ ساری باقی کمپنیز پیچھے رہ گئی ہیں. اور اس وقت آسٹریلیا کا 3rd لارجسٹ آپریٹر جو ہے وہ 5G پورے آسٹریلیا میں لگانے لگا تھا, ہواوے کو PO دینے لگا تھا. امریکن گورنمنٹ کی وجہ سے, پریشر کی وجہ سے وہ PO کینسل ہوا اور نہیں دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا انہوں نے پٹ لیا ہواوے کا؟ نہیں, سینکشن لگا دی. پرابلم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ انہوں نے ہم سے پلیجرزم کیا. لیکن انٹرسٹنگلی انڈین کمپنی سے کہہ رہی ہیں کہ امریکہ نے ہم سے پلیجرزم کیا. یہ امبانیز اور ایڈوانیز یہ سارے کلیم کر رہے ہیں. لیکن جو بھی پلیجرزم وغیرہ ہے نا, جو ان کے پاس ہے اب تو ہے, تو اس لیے پلیجرزم کیا نہیں کیا, they are in the race. اچھا کمال ایک بات ہے, can I discuss a conspiracy theory with you? LA fires. A theory is کہ یہ چیٹ GPT کی وجہ سے آگ لگی. اینڈ بیکاز ایوری ٹائم آپ کوئی کوئری ڈالتی ہیں چیٹ GPT پہ, سو اٹ ایکٹیویٹس ملینس آف کمپیوٹرز اینڈ ڈیٹا بینکس اینڈ آل دیٹ, اینڈ دیر از اے لاٹ آف ہیٹ جنریٹڈ. اور وہ سارے LA وغیرہ میں اور کیلیفورنیا میں لگے ہوئے ہیں, ان کے جو ہے they are consuming more water than any single source, and that actually created a lot of water shortage over there. In fact India کی ایک بڑی renowned anchor ہیں پالکی شرما, ان کا ویلاگ ہوتا ہے وینٹیج پوائنٹ. انہوں نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل بھی کیا. میں تو آپ کو بالکل ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں, but she actually compared buckets of water with the bites that are being used and utilized over there. As somebody who understands this technology, what do you think? دیکھیں مجھے یہ تو نہیں پتا کہ LA فائرز کیوں لگی, مگر یہ بات بالکل سچ ہے. ڈیٹا سینٹر از دا موسٹ انرجی کنزیومنگ پلیس آن دا پلانٹ ارتھ. ٹھیک ہے, مطلب کہ جب نیا ڈیٹا سینٹر لگتا ہے, سب سے بڑی جو کنسیڈریشن ہوتی ہے کسی بھی نئے ڈیٹا سینٹر کی, جو NOC دینا ہوتا ہے نا گورنمنٹ نے, سب سے بڑی گورنمنٹ کی کنسیڈریشن یہ ہوتی ہے کہ انرجی اور واٹر. ٹھیک ہے, سسکو کا مجھے یاد ہے میرا خیال ہے 14واں ڈیٹا سینٹر لگنے لگا تھا US میں, یا پتہ نہیں ان کو اجازت اس لیے نہیں ملی بیکاز آف انرجی ریزنس. آپ نے دیکھے ہمارے جو جنریٹرز لگے ہوئے ہیں, بیکاز ہمارا جو ڈیٹا سینٹر ہے اس کو ہر وقت ہمیں ایک سرٹن ٹیمپریچر پہ رکھنا ہوتا ہے. ہاں, اس کو کولڈ ٹیمپریچر پہ رکھنا ہوتا ہے, ہر وقت کولنگ 24 گھنٹے کولنگ چلتی ہے. اور تو اس لیے ڈیٹا سینٹر دیر از نو ڈاؤٹ کہ ڈیٹا سینٹر جو ہوتا ہے, اور پھر جو GPUs ہیں وہ بہت ہی انرجی انٹینسو. دیکھیں اسی لیے تو یہ چائنا کی ڈیپ سی کتنی بڑی چیز ہے, کیونکہ انہوں نے $6 ملین کے اندر, اتنے کم GPUs کے اندر, اب تو اس سے آگے نکل گئے, اتنی کم انرجی کے اندر, اتنے کم کمپیوٹ, اتنے کم اسٹوریج کے اندر اسی طرح کی چیز بنا دی ہے. which is why it is so mind blowing, which is why it is just,
اچھا اور اس پہ اوپر سے زخم کے اوپر نمک چھڑکنے والا جو کام کیا انہوں نے اس کو اوپن سورس کر دیا, سیکرٹ ساس اپنا باہر چھوڑ دیا, انہوں نے کہا کوئی بھی لے لے, جس کے اوپر امریکن کمپنیز نے بیٹھ کے اسلحے کی طرح پروفٹ کمانا تھا تو چائنا نے کھلا چھوڑ دیا. چیٹ جی پی ٹی 2 لاکھ روپیہ لے رہا ہے, یہ 50,000 میں کر رہے ہیں. آئی مین تھنگس لائک دیٹ نا, انہوں نے تو اینول اس کی جو بہت ہی کم کر دی, بہت ہی کم کر دیا, پلس اسے اوپن سورس کر دیا. کوڈ اس کا اوپن سورس ہے, anybody can go and make APIs on it, anybody can work with it, anybody can do anything with it. So which is like mind blowing, کیونکہ پورا کارپوریٹ امریکہ کو انہوں نے دیکھیں, پورے اس وقت امریکہ کا جو پوری اکانومی ہے بگ ٹیک ہے, بگ ٹیک کے اوپر چلتی ہے, اور اسی کے اوپر آ کے چائنا نے کیا کیا ہے. We need to sit again and again with you. آپ پاکستان واپس آ جائیں تو we'll do a series of shows with you, تاکہ I mean کم از کم مجھے بھی سمجھ آئے اور میرے ساتھ کچھ ناظرین کو بھی سمجھ آئے گی. لیکن چلتے چلتے میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ایک بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, اور جو حکومت پاکستان کو اللہ کرے سمجھ آ جائے, کوئی ان کو بڑا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کوئی چیز سمجھنے کے لیے, کوئی عقل کی بات سمجھنے کے لیے, کہ اگر یہ اپنی کرپٹو کرنسی کریٹ کرتے ہیں تو اس وقت کرپٹو کرنسی کیا کر رہی ہے دنیا میں. کرپٹو کرنسی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر رہی ہے اور وہ ٹیررسٹ فنڈنگ کر رہی ہے, اور پاکستان کیونکہ اس وقت وار آن ٹیرر کے اندر گھرا ہوا ہے اور فرنٹ لائن ملک ہے ٹیررزم کے سامنے, جو اس کا وکٹم بھی ہے اور جو اس سے لڑ بھی رہا ہے, تو اگر آج ہم ریگولیٹ کر لیتے ہیں کرپٹو کو تو وی کین انشور کہ ہمارا جو ٹیررسٹ ہے جسے ہم لڑ رہے ہیں ان کی ایکسیس اس کے اوپر ختم ہو جائے گی, کیونکہ وہ بلاک چین آپ کے پاس رجسٹر ہو جائے گی جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا. اسٹے ٹیونڈ, دیکھتے رہیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.